آج ایک بار پھر قرآن مجید جیسے پہلے میں پڑھتا تھا اور یہاں سے سر سے گزار دیتا تھا، تو آج کوشش کی ہے کہ اس کو ایک بار پھر سمجھنے کی کوشش کروں۔ تو سورہ نساء کی آیت نمبر 36 جب میں نے پڑھی اور اس میں جب میں پہنچا والجار ذی القربى والجار الجنوبی، جب یہاں پہ میں پہنچا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی تو یہ ہمسایوں کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ پھر ذرا کوشش کی کہ ٹٹولوں تو صحیح کہ کون سے ہمسائے ہیں، تو پتہ چلا والجار ذی القربى کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے قریبی رشتہ دار جو ہیں، خون کا رشتہ جن کے ساتھ ہے، اگر وہ آپ کے قریب رہتے ہیں، اور والجار الجنوبی مطلب کہ وہ ہمسائے جن سے آپ کا کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے، وہ آپ کے دوسرے ہمسائے، ان میں وہ غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں بھلے غیر مسلم۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کے کتنے حقوق ہیں۔ اور پھر جب میں نے غور کیا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ نہ تو ہم اپنے خون کے جو رشتہ دار ہیں نہ ان کا کوئی خیال رکھتے ہیں، اور نہ ہی ہمارے جو ہمسائے غیر مسلم یا کوئی دوسرے ہمسائے ہیں، نہ ہی ہم ان کا خیال رکھتے ہیں۔ اور اگر تھوڑا سا اوپر کے لیول پہ چلے جائیں تو وہاں پہ بھی ایسے ہی جو ہمارے ہمسائے ہیں، وہ دیکھیں کہ چاہے وہ انڈیا ہو، افغانستان ہو، ایران ہو، ہم ان کے ساتھ کس طرح کا جو ہے نا رویہ رکھتے ہیں۔ طاقتور ہوں تو گر جاتے ہیں، قدموں میں گر جاتے ہیں، اور اگر کمزور ہوں تو پھر ان کی گردن پکڑ لیتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کی ایک حدیث ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام وہ اتنی تاکید کرتے رہے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں کہ ان کو گمان ہوا کہ کہیں وراثت میں اس کو حقدار نہ ٹھہرا دیا جائے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے ہمارے ہمسایوں کا، تو ہم اپنے ہمسایوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔